وائس آف اسلام کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوبی علاقے میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن گئی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخی اب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیلی سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخی اب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اخی اب بھی شہزادی ایزابل کے حسن کا دیوانہ تھا، لہٰذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فینیقی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فینیقیوں کے بادشاہ بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور اخی اب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخی اب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ایزابل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخی اب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ بال دیوتا کی پرستش کر سکیں اور اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کا ایک عظیم بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پوجا کرتے۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اب بھی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پوجا کو ناپسند کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائیں۔ لہٰذا اللہ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس نے بالبک شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تو تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور صاف انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل کو دعوت توحید دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخی اب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ آخر کار اخی اب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو تلاش کیا اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لے آئے۔ لیکن بال کے پجاری اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور آپ علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر قربانی دیں
اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا خدا سچا ثابت ہوگا۔ اور پھر پوری قوم اس معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کسی کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگلی صبح پہاڑی کی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانور کو اونچی جگہ رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے ہی رکھی رہی اور آسمان سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا اخی اب نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگ لی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے بارش کی دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گٹائیں چھانے لگی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی چالاکی سے اس نے اخی اب کو پھر بہکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخی اب ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جس کو اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل خدا۔ آج بالبک شہر نبلان کے نام سے مشہور ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتے ہیں، جو تا قیامت نوح انسانی کے لیے عبرت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔